کہ اتنے بزرگ جو ہمارے علماء کرام ہوں، یعنی جو خود سادات ہوں، سادات علماء کرام اور مراجع جو اتنا خوف خدا رکھتے ہیں، کیا یہ اپنی خواہش نفس سے کسی حلال کو حرام بنا سکتے ہیں؟ مثلا آیت اللہ سید محمد باقر الصدر، قبر کی جب تبدیلی ہوئی تھی آیت اللہ باقر الصدر کی، تو ان کا جسم بھی تر و تازہ نکلا تھا. تو اتنے بزرگ علماء اور مراجع جن کے تقوی و پرہیزگاری جو کہ سید بھی ہیں، آیت اللہ مثلا محسن الحکیم جو لیفٹ پر ہیں، مثلا آیت اللہ سید کاظم یزدی جن کی عروۃ الوثقی ہے، یہ دیکھیے یہ سب سیدوں، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی. تو بہرحال اب یہ تمام چیزیں دیکھیے کہ اتنے ایسے عظیم عظیم علماء اور مراجع ہمارے کہ یہ افراد کے جو کہ سیدوں کے بہت زیادہ احترام کے قائل ہیں، جو کتابیں لکھ رہے ہیں، ان کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انہی علماء کے خلاف جب تقلید کے حوالے سے بات آتی ہے تو اتنے بڑے بڑے عرفانی معیار پر فائز ہونے کے بعد، تقوی پرہیزگاری اور علم کے درجات پہ فائز ہونے کے بعد، انہی سادات علماء اور مراجع کے خلاف یہ افراد گالیاں دیتے ہیں اور کیسی کیسی زبان اپنی کتابوں کے اندر استعمال کرتے ہیں. کیوں بھئی یہ سادات ہیں؟ تو آپ کی عظمت سادات کا نظریہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ یہ سازشی ٹولہ ہے جو ایک خاص وجہ سے سیدانیوں کی شادیوں کو مشکل بنا کر سادات میں کرپشن کو فروغ دینا چاہتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ شادی کرنے سے نصف دین محفوظ رہتا ہے، لہذا ان کو بھی پتا ہے کس طرح، جبکہ اتنے سارے مسائل اور رکاوٹیں پہلے سے، اس میں مزید رکاوٹیں ڈال کر کرپشن کو فروغ دیا جائے اور نسل سادات کو خراب کیا جائے. ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس موضوع پر جو کہ ایک لحاظ سے نان ایشو ہے، اس پر جو ہے وہ خوب قلم اٹھائے جاتے ہیں اور تقریریں کی جاتی ہیں، اس پہ قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کر اپنے نظریات پیش کیے جاتے ہیں اور دینی مسائل کو گویا موم کی ناک کی طرح سے موڑا جاتا ہے، جو کہ نان ایشوز ہیں. وہاں سادات کے جتنے اہم ترین ایشوز ہیں ان پہ کوئی پہلو تہی کی جاتی ہے. ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ سیدانیوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کوئی ادارے یا افراد قائم کرتے نظر آئیں. سیدانیوں کو مخلوط اداروں کے اندر جو کام کر رہی ہیں ان کے لیے الگ ایسے انڈسٹریل ہومز کھولتے کہیں نظر آئیں. ان کے لیے کتنی حیا سوز قسم کی ملازمتیں سیدانیاں کر رہی ہیں، بے پردگی ان کی ہو رہی ہے، مردوں کے ساتھ بے باغانہ گفتگو ہو رہی ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، ٹی وی پہ بے شرمی کے سارے مناظر جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں. ہم نے کوئی قلم چلتے ہوئے آج تک اس موضوع پر نہیں دیکھا، کوئی تقریر اس موضوع پہ ہوتی نہیں دیکھی. کیا ان افراد کی نظروں میں سیدانیوں کے لیے یہ امور کے سارے جائز ہیں؟ کیا یہ عمل سیادت کے خلاف نہیں ہے جو یہ سب کچھ اعمال ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ تو دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال آپ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابو لہب جو تھا وہ ہاشمی بھی تھا، سید بھی تھا، پیغمبر اسلام کا چچا بھی تھا، لیکن کیا ہے کوڑیوں کے مول رہا اور تبت یدا کا مصداق ہو گیا. اور ہم دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں سلمان فارسی خالص غیر سید، عجمی، نہ ہاشمی، نہ قریشی، نہ عربی، مگر ایمان کے 10 کے 10 حصوں کے اوپر فائز نظر آتے ہیں ہمیں اور منا اہل البیت کا مصداق اور خطاب یافتہ ہو جاتے ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ فقط نسل افضل ہوئی یا کوئی مذہبی کردار و عمل افضل ہوا؟ یہ صحیح ہے کہ بہرحال کہ دین خدا جو ہے وہ ساداتی کے گھر سے برآمد ہوا ہے اور ساداتی کے خون سے سیراب ہوا ہے، لہذا اب سادات کے ہاتھوں کم سے کم اس کو پائمال نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جس طرح سے فضائل ہوتے ہیں اسی طرح سے فرائض بھی ہوتے ہیں. فضائل کا حامل ہونا فرائض کو ساقط نہیں کرتا ہے بلکہ اور بڑھا دیتا ہے فرائض کو. لہذا اگر سیدانی کے لیے کسی متقی و پرہیزگار سید کا رشتہ آتا ہے جو ہر لحاظ سے مناسب ہو تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، کر دیجئے اس کے ساتھ شادی. لیکن اگر کوئی غیر سید لیکن تقوی پرہیزگاری والا سید غیر سید آ جائے تو اپنے خود ساختہ پیمانوں کی وجہ سے یہ مسئلہ نہ بنائیے کہ یہ حرام اور ناجائز. مرضی ہے آپ کریں نہ کریں، لیکن شریعت کے نام پر اس عمل سے انکار نہیں ہونا چاہیے. اور مثلا آپ کا لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اس حدیث کا مثلا سہارا لے کر کے علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ہوتا؟ کیا یہ حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا اطلاق تمام سید زادیوں پر کر دیا جائے کہ اگر ان کو کوئی سید زادہ نہ ملے تو ان کا کوئی کفو نہیں ہوگا، اب یہ ساری زندگی بیٹھی رہیں گی کسی سید زادے کے انتظار میں، خواہ وہ فاسق و فاجر اس کے انتظار میں ساری زندگی کواری بیٹھے رہیں؟ تو بتائیے اس نظریے کا پرچار کرنے والے سید معاشرے کو کیسی ہولناک بربادیوں اور تباہیوں سے دوچار کر دیں گے، اس کا تصور ہی دل کو دہلا دیتا ہے. آج کتنے خاندان ایسے ہیں
جس میں سیدانیاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی ہیں اور شادیوں کا ان کے کوئی امکان باقی نہیں رہا. تو اب اس خود ساختہ نظریے کی وجہ سے اگر ان افراد کو جو اس نظریے کے حامل ہیں اگر غیر شادی شدہ سیدانیوں کی کوئی بستی بسانی ہو اور سادات کو مزید ذلیل و رسوا کرنا مقصود تو اس تحریک کو خوب ہوا دیں، اب یہ ان کی مرضی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ آپ کے سامنے کہ بڑا شد و مت کے ساتھ اس سے بہت خرابیاں لازم آ رہی ہیں معاشرے کے اندر، بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں، کرپشن کا فروغ ہو رہا ہے، نسل سادات تباہ برباد ہوئی جا رہی ہے. باہر آپ دیکھتی ہیں انڈیا کے اندر سیدانیاں ہندوؤں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور ہم ایک طرف تو کہاں ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں، کہاں ان کے اندر غیر اخلاقی برائیاں سب پل رہی ہیں، اور ایک طرف ہم صرف یہ لے کر بیٹھے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ جو ہے مناسب نہیں ہے. تو وہ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک ایسی بستی بسائیں گے جس کے اندر یہ سب اسی طرح سے بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو جائیں گی اور ان کے اندر کرپشن کو مزید فروغ ہوگا. یہ ان لوگوں کی ایک خاص سازش ہے جس کے تحت یہ چیز اگر یہ سید کے احترام کی حد تک قائل ہوتے تو ان کے لیے ان تمام اقدامات کرتے جو بھی میں نے تذکرہ کی. یہ اگر ان تمام سادات کے یہ جو فضائل کے حامل سادات علماء ہیں ان کے لیے کبھی اس زبان کو اپنی کتابوں کے اندر استعمال نہ کرتے جو ان کے نظریات کے خلاف جب جاتی ہیں تو جو زبان استعمال کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ افراد کسی اور نظریے کے حامل ہیں، یہ سازشی ہیں، ان سے خبردار رہنا چاہیے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.